الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، زندگی اللہ کی امانت ہے، سجا کر، بنا کر، بتلا کر اللہ نے جو تھوڑی مدت کے لیے ہمیں دی ہے، اور جیسی چیز دی ہے ویسی سجی بنی وہ واپس لینا چاہتا ہے. دی بعد میں ہے، واپس لینے کا پہلے وعدہ کیا.
بناؤں گا، پھر بنانے کے بعد دکھاؤں گا، بساؤں گا، اور جن چیزوں پر زوال آئے گا اور جو چیزیں تیری لیے عارضی بناؤں گا ان ساری چیزوں میں تجھے پھیراؤں گا، ایک ایک چیز دکھاؤں گا، اچھائی، برائی، خوشی، غمی، زندگی، موت، عزت، ذلت، ہنسنا، رونا، بھوکا رہنا، پیٹ بھرنا، بیماری، صحت، بے اولادی، اولاد، سب دکھاؤں گا۔ پھر میں اپنے پاس بلاؤں گا۔ جسے اشارے سے بنایا، ارادے سے بنایا وہ دکھاؤں گا، اور جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ دکھاؤں گا۔ پھر تو فیصلہ کرنا جو دیکھ کے آیا وہ صحیح ہے یا جس کو دکھایا جا رہا ہے وہ سچا ہے۔ جہاں تجھے بھیجا اور جہاں تجھے آزمائشوں کے لیے بنایا گیا تھا، پھر پھیلایا گیا، تیرے طول و عرض کو وسیع کیا گیا، نکھیڑے بکھیرے، بکھیرتے ہوئے، نکھیڑتے ہوئے، پھیلاتے ہوئے تو یہ 70 سال لگیں گے، ایک جھٹکے میں سمیٹ کے رکھ دوں گا۔ پھر جو چیز میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تیرے لیے، مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں جنت کی، مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں جنت کی نعمتوں کی، پھر وہ میں تجھے دکھاؤں گا، اور پھر میں تیرے سے پوچھوں گا کہ اس کے حصول کے لیے میں نے تیرے سے وعدہ کیا تھا اور بار بار تجھے بتلایا تھا کہ اپنے آپ کو اتنا بکھیڑے میں مت ڈال کہ سمٹتے تجھے مدت لگ جائے، اور پھر سمٹتے سمٹتے تو اور بکھر جائے، پھر اس کا حساب دیتے دیتے اس چیز کو کھو بیٹھے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ پھر میں تیرے سے پوچھوں گا، اس کی لذتیں دلوا کے نہیں، اس کے اندر داخل کر کے نہیں، اس کے دروازے پہ کھڑا کر کے پوچھوں گا، بتا وہ چھوڑ کے آیا وہ اچھا ہے، جس میں جا رہا ہے وہ اچھا ہے۔ پھر تیری زبان سے کہلواؤں گا، اور پھر تو کہے گا مجھے کیا پتا تھا نمازوں پہ یہ ملے گا، مجھے کیا پتا تھا روزوں پہ یہ ملے گا، مجھے کیا پتا تھا آنکھ کو بے حیائی سے قابو پانے پہ یہ ملے گا، مجھے کیا پتا تھا زبان کو جھوٹ سے روکنے سے یہ ملے گا، مجھے کیا پتا تھا اپنے وجود اپنے نفس کو بے برائی سے بچنے پر یہ ملے گا۔ ایک مرتبہ ترہ دوبارہ بھیج دے، جنہوں نے مجھے دھوکے میں ڈالا ان کو بھی بتاؤں گا، اور خود بھی اگر سجدہ کے تو سجدہ، رکوع کے رکوع، قیام کے قیام، ایسا کر کے آؤں گا۔ اگر سجدہ جتنی زندگی دوبارہ دے دے سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، اور بتلاؤں گا کہ میری طرح سجدے میں گر جاؤ، یہ دے گا جس کو ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اللہ فرمائیں گے مہلت ختم، اب مہلت نہیں۔ آج ہم سارے بکھیڑے میں ہیں اور بکھیڑوں میں نکھیڑوں میں پڑ گئے۔ اس کو سمیٹنا بھی چاہے نہیں سمیٹ سکتے، کبھی برادری آڑے، کبھی رشتہ دار آڑے، کبھی خاندان آڑے، کبھی بچے آڑے، یہ میں بکھیرنے سے سمیٹنے دیں گے ہی نہیں۔ حالات آئیں گے، پریشانی آئیں گی، پھیلانے کے لیے بھی اس کے نظام پر اپنے نظام کو حاوی کیا، اور اس کو سمیٹنے کے لیے بھی اس کے نظام پر، اس کا نظام ہے۔ جب اس کا ایک نظام ہے تو اس نظام کے تحت اپنا نظام بناؤ۔ ہم نے اس کے نظام کے مخالفت اپنا نظام بنایا، پوری دنیا کے اندر مسلمان پیٹ رہا ہے۔ کافر پہ اتنا ظلم نہیں، یہودی پہ، مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے کہ اس نے دنیا کا مصنوعی نظام بنایا، اور مصنوعی نظام بنا کر اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکرا دیا۔ اس نے جو نظام بنایا، اس نظام کے اندر اپنے آپ کو سنبھلنے کے لیے اس نے پیغام دیا، دنیا کی زندگی ہے، کچھ نہیں ہوتا، مال کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے یہاں سے نہیں بولنا، یہاں سے بولنا، مہربانی آپ کی۔ مجھے ہٹائیں گے نہیں آپ کی مہربانی، میں اللہ سے مانگ کے بات کرتا ہوں، میں کتاب سے پڑھ کے نہیں کرتا۔ انا للہ و انا الیہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم آتینی حفظ النبیین فہم السبیلہم الملائکۃ المقربین، اللہم آتینی حفظ النبیین۔
دنیا کا نظام مال سے ہوتا ہے، اولاد سے ہوتا ہے، کاروبار سے ہوتا ہے. بازار میں چلے جاؤ، کوئی یوں نہیں کہہ رہا یہ سارے حالات اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہیں. نہیں، ڈالر مہنگا ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا جی. مارکیٹ عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا جی. ارے تیل اور انسان کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ پاؤنڈ کا اور مسلمان کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ جو دین قربانیوں سے آیا ہو وہ پاؤنڈوں سے زندگی میں آئے گا؟ جس سچائی کو، جس حلال کو، جس خیر کو، جس حیا کو پہنچانے میں لیے صحابہ گھر سے بے گھر ہو گئے، وہ دین جو میرے عزیزوں، وہ دین بازاروں کے اندر تیل کے سستا ہونے سے آئے گا؟ کاروبار ہوگا تو سب اچھا. صحابہ کا کون سا کاروبار تھا؟ مجھے بتلاؤ تو صحیح. نہ کوئی دکان، نہ کوئی مکان. مدینے کی گلیوں میں جاتے ایک دوسرے سے کہتے تیرے گھر کچھ پکا ہے؟ اگر پکا تو تھوڑا سا میرے گھر کے اندر بھیج دے. وہاں تیل نہیں تھا. کسرا کے سر پر 2.5 من کا سونے کا تاج نہیں تھا. اس کے تخت کے اوپر 12 من سونا نہیں لگا ہوا تھا، 2300 کلو چاندی لگی ہوئی تھی. اس کے تاج کو اس کے سر کے اوپر زنجیروں سے رکھا جاتا ہے. لیکن اللہ نے ان تاج، ان تخت والوں کو جب خدا کے نظام کے مطابق چلے اور ان کے نظام جو ان کی مرضی پر انہوں نے بنائے تھے، اس نظام کو رائج کرنے کی، لانے کی کوشش کی، اللہ نے چیچڑے والے ذات الرقاع صحابہ کے پاؤں میں جوتا نہیں، لڑنے چل دیے. پاؤں زخمی ہوئے، یا رسول اللہ پیر پھٹ گئے. یہ کرتے کا دامن، آگے کا دامن پھاڑا، اپنے پیروں کو جوتا سمجھ کے باندھ لیا. ذات الرقاع، چیتڑوں والا غزوہ، چیتڑوں والا غزوہ. دنیا کی سپر پاور سے لڑنے کے لیے جا. 60,000 کا لشکر رومیوں کا، اور کون جا رہے ہیں؟ 6 آدمی لڑنے کے لیے. 6 جائیں گے، 6. ان کا خدا کے بندو نہیں زیادہ چلے جاؤ. کہ 10,000 کے لیے کافی. دنیا کے مادی جتنے اسباب تھے، یہ سارے اسباب اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے ٹکر لے رہے تھے. ایک لاٹھی تھی جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی تھی، اور وہ 90,000 جادوگر تھے جو اپنا ایک نظام لے کے آئے تھے. اللہ نے ایک لکڑی کو مقابلے کے اندر کھڑا. خود اللہ نہیں آئے، اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا. قال هي عصاي اتوكل عليها واحش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ ڈنڈا. کیا کرتا ہے اس سے؟ بکریوں کو چرانا، ٹیک لگا کے بیٹھنا، یا پتے جھاڑ جھاڑ کے دینا. وہاں تل کے ابھی یمین کا یا موسیٰ کیا ہے؟ قال اللہ ڈنڈا ہے میرے ہاتھ کا. پھینکے ذرا زمین پر. ہاتھ کا ڈنڈا پھینکا. وہ تو ایسا اجدہ ہے، ایسی مشین بنا کہ جتنے انہوں نے رسی پھینکی سب کو نگل لیا. پکڑو اس کو. یا اللہ یہ مجھے کیا پتا میرے ہاتھ کے اندر کیا تھا جو ساری رسیوں اور ساری لکڑیوں سارے سانپوں کو نگل گیا. فرمایا موسیٰ پکڑی تو صحیح، کیوں ڈر رہے ہو؟ میں ہوں نا. جب میرے نظام کے ماتحت آپ چلیں گے اور دنیا کو چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر رابطہ میرے سے اور مدد بھی میری رہے گی. سنعیدها سیرتها الاولی. پکڑیے. اگر میں ڈنڈے سے سانپ بنا سکتا ہوں تو سانپ کا ڈنڈا بھی میرے پاس طاقت ہے. پکڑیے. اللہ کا بنایا وہ نظام سمندر، اس نظام کے ساتھ فرعون نے ٹکر لی. موسیٰ علیہ السلام کو اس نظام کے ماتحت کر دیا اور اس نظام کو موسیٰ کے ماتحت کر دیا. سمندر چلے گا، راستہ دینا ہے. فرعون آئے گا، اس نظام کو موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا. فرعون نے تسلیم نہیں کیا، اللہ نے اسی پانی میں غرق کر دیا. جو روڈیں بنی تھی وہ ساری ختم ہو گئی. میرے محترم دوستو بزرگوں، آج دنیا کے اندر جتنے حالات ہیں، ابھی ہم رو نمان اور رو عرفان کی، کیونکہ آگے شادی کی تاریخیں، وقت یہی تھا، اور آج بھی طبیعت بجھی تھی. 15 دن ہو گئے میرے گردے میں اتنی سخت، میں نہیں جا رہا پروگراموں پہ.
اور وعدہ پورا کرنے کے لیے 15 منٹ 20 منٹ. اور مجھے پتا کیفیت جب پورے ورم میں گردے میں مجھے تکلیف، نہ ایلوپیتھک چھوڑی، نہ ہومیو چھوڑی، نہ میں نے وہ حکمت کی کوئی چھوڑی. وہ اللہ کا ایک نظام ہے. دوائی سنت سمجھ کر اور تکلیف اللہ کی طرف سے ملے. اللہ ہی لے کے آئے ہیں، اللہ ہی سے دور کریں گے. تو آج ان بچوں کی شادی، راؤ محمد شریف صاحب کو اللہ نے خوشی پھر دکھائی. اچھے گھروں کے اندر اللہ نے ان کا انتخاب کروایا. تو مجھے اپنا بڑا سمجھتے ہیں لیکن میں ہوں ان سے چھوٹا، ان کی مہربانیاں ہیں. تو آج ان کی شادی خان آبادی کے موقع پر، جو کہ آج سے بھی 8-10 دن بعد ہے، اللہ خیر کے پھر وہاں پہ تو اللہ دوبارہ لے آوے. لیکن جو ان کو تاریخ دی، پھر میرا دل نہیں چاہا کہ میں، گھر والے بھی پریشان تھے کیسے جائیں گے. ہم نے کہا چلیں. 12 بجے گھر سے نکلے، 7.5 گھنٹے، پھر دھندلی اتنی رستے کے اندر ہے. جو آج قافلے جائیں گے، آج جماعتیں جائیں گی رائمنڈ کے، اللہ حفاظت کے ساتھ لے جائے. بھائی احتیاط کرنا. بے شک دیر سے پہنچ جانا نہ پہنچنے سے بہتر ہے. بے شک صبح کا سفر کرنا. مشورے میں بات رکھ لینا. رستے میں نظر کچھ نہیں آ رہا اس وقت. وہاں پہ تو جا کے موٹر میں بند ہوگا، دھکے کھانے. بھائی پریشانی سے بچو، صبح نکل جاؤ. رات کا اندھیرا کہاں، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے ہوں گے. لیکن جو بات مشورے میں طے پا گئی اس عمل تو اللہ اس میں خیر ڈالیں گے. لیکن ایک مرتبہ 12 مشورہ کر لیجیے. یعنی 5 بجے عبد الحکیم میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا بھائی. اور یہ ساری صورتحال باہر نکلنے کے بعد یہ. اور آپ کو پتہ ہے کل دوپہر میں نے نکاح نواب شاہ میں پڑھانا ہے. بہت تعلق والے لوگ ہیں، اللہ پہنچائیں گے. اور پھر آگے جمعہ بھی ہے. اپنے بنائے ہوئے نظام کو سنو. موٹر وے سے سفر آسان ہوگا، تقریر جلدی سے ختم کر کے سفر شروع کریں گے، راستے میں کہیں سٹے کر لیں گے، پھر صبح آرام کر کے جیسے نماز فجر ہوگی آہستہ آہستہ دن کے اجالے میں نکلیں. یہ میرا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے. میں نے تجھے پیر محل پہنچنے دینا ہی نہیں. یہ سارے نظام میرے نظام کے ماتحت ہیں. جب اللہ کا نظام تو وہ پورا ہو کے رہے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اے اللہ بس جو تو کرے گا اس پہ میں شکر ادا. ہائے کیوں کر دیا اللہ، میری محنت تو دیکھ لیتا، اللہ میرے بچوں کا رزق چھڑیا. اسے نہیں پتا جس نے پیدا کیے. میرا ہی مارکیٹ کے اندر دوسری دفعہ میرا ہی نقصان ہوا، کسی اور کا نہیں ہوتا. تجھے کیا پتا بھائی، میرے بات سن. جس سے چاہت ہو نا، جس سے چاہت ہو، خدا اسے بھی لڑتا پلٹتا ہے. گھر کے اندر ایک بچہ بھی ہے، ماں سو کے اٹھا، اٹھ میرا پوت، اٹھی میرے بچے. ماما روٹی نہیں کھانی. نہیں میرے بچے دکھا لے، دیتی ماں تیرے پیار کر رہی. میرے دیش صبح تیرے تک 100 روپے اسکول جاتے دوں گی، میرے بچے کھا لے. میرا کلیجہ ہول کھا رہا. یہ پہلے ماں کہتی تھی، اب تو کہتی دفعہ کھانی کھانا نہیں کھانی نہ کھا. پتہ نہیں ماؤں کو بھی نظر لگ گئی. حقیقت ہے. اور اس کے اندر غلطی تمہاری ہے. اس کی غلطی کیوں؟ کہ جس کو تم 4 لاکھ روپے کا تو باپ سے جھیز لے کے آئی، 200 بندوں کو روٹی کھلائی 10 لاکھ روپے کی، جو 20-25 لاکھ کا باپ کو مقروض کر کے آئے، وہ ساس سسر کی مان کے چلے گی؟ وہ شور کے کہنے پہ سٹ ڈاؤن اور سٹینڈ اپ ہوگی. وہ کہے گی چل کام کر اپنا. 16 لاکھ روپے میری شادی پر میرے باپ کا خرچہ ہوا. سادگی میں لاؤ، سادے کپڑوں میں اور اپنوں میں لے کے آؤ. چھوٹے رشتوں کو مضبوط کہاں کریں جب بڑے رشتوں کو مضبوط نہیں کر رہے؟ بھائی کی نہیں دینی میں نے، بھائی کو کہہ رہا ہے، بہن کی نہیں دے گی. اور کئی بد نصیب بہن بھائی ہیں جو دنیا مشورہ دیتی لے لو نہیں لیتے. خاندان کے اندر رشتہ داری کرو. ہمارے بڑے کہہ کرے تھے کہ دشمن مارے گا دھوپ میں پھینکے گا، اپنا مارے گا تو چھاؤں میں پھینکے گا. اور چلو غریب پھپھی کے پاس، ماسی کے پاس، خالہ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، درد والے آنسو تو اس کے پاس ہوں گے. وہ کہے گی پوت تیرے واسطے رات کو دعا کروں گی. چل وہ کوئی نہیں پیسے دینے کے لیے تو تم بینک بھی بیٹھا ہوا، سود خور تمہیں مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے پیسے دینے کے لیے. دعائیں دینے والا کو یہ مسجد کا مولوی دعا نہیں دیتا. پوچھ رہا نا امام صاحب کو، اور ایسا دعا کرے اگر تیرا کم بڑھ جائے کی کھوائیں گا؟ لے اس سے پوچھ لو. مولوی جی یہ پیار کی بات کر رہا میں اس طرح. یار کو کہہ لے یار کم بنا دے کہ پہ گی روٹی تینوں. وہ کہندا کم 2000 روپے روٹی 9000 دی نہ ہی ہوئے چنگا بھائی. تھوت کر دی. دعا کیا ہے علماء؟ اللہ تھوڑی سی مولوی صاحب لمبی دعا کر لے، پیچھے سے سیکٹری کا کیا ہے اتیاد میں مولوی صاحب کی اتیاد لمبی، اللہ نہ کرے اول تو روتا کوئی نہیں، اگر رونے لگ جائے پیچھے کریں گے مولوی صاحب بول کے لمبی. دعا تو اللہ کا اکرام ہے اس کے بندوں کی طرف سے. اور دعا ایسا اللہ کے آج اینتی اللہ اینج نہیں دے جب گردن مروڑ دے.
بے شک تھوڑی دیر خاموش ہو کر جہاں سے دعا جاتی ہے وہاں سے لے کر 7ویں آسمان اوپر تک کے فرشتے، ساری مخلوق، سارے جنن پرند دعا مانگنے والے کے سفارشی ہوتے ہیں۔ اللہ دیکھ تو کس طرح بیٹھا ہوا ہے، اللہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے، تیرا بنایا تجھے کیوں نہیں اچھا لگے گا، اللہ سے دے دے۔ ہم فرشتے سفارش، اللہ مخلوق، یہ سمندر، یہ مچھلیاں، درخت، یہ پتے، سارے سو اللہ دے دینا، دیکھ تو اس کا مانگنا، اس کی التجا کو دے، لجاجت کو دے، عاجز انکساری کو دے، پھر اللہ اپنے بندے کو دینے میں خوش ہوتے ہیں۔ کیا مانگتی نہیں؟ ادعونی استجب لکم، یہ اللہ کا اکرام ہے، بندوں نے کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے دینا چھوڑ دیا، مل رہا ہے۔ گھر کے اندر چوہا بھی ہے، گھر کے اندر بچہ بھی ہے، چوہا رضائی پھاڑ رہا، کپڑے جو ہے وہ ان کو پھاڑ رہا، سراغ کر رہا، ڈبے پھاڑ رہا، چیزوں کے اندر بڑھ رہا، گھس رہا، رزق اسے بھی مل رہا، دیسی گھی میں ملے، بچوں کو ولایتی میں ملے گا، اسے دیسی گھی میں ملے گا، تو اس کو دیسی گھی مارنے کے لیے کھلایا جا رہا ہے، اسے ولایتی گھی جو ہے پالنے کے لیے کھلایا جا رہا ہے۔ آج ہمیں یہ ڈالر، یہ پاؤنڈ، یہ سب کچھ مل رہے ہیں، بڑی بڑی سونی چیزیں مل رہی ہیں، ذرا توجہ کر کے تو دیکھو، اپنے دل کی کھڑکی، دل کا تعلق اس کی طرف کر کے دیکھو، اللہ یہ خوشی سے دے رہا ہے کہ ناراض ہو کے دے رہا ہے؟ ماں باپ کے جب سر ہو جائے نا بیٹا، ماں باپ پیچھے پڑ جائے، کہتے لے دفعے ہو، یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے، خبردار آج کے بعد گھر نہ بڑھیو، میرا کوئی تعلق نہیں، لے جا، چل، دے، باپ بھی کہتا ہے لے جا، الماری میں سے نکال کے دے، لیکن خبردار آج کے بعد تجھے قسم ہے تو میرا باپ کہیو، وہ بھی کہتا ہے مانگ، جو مانگتا ہے مانگ، آج کے بعد تیرا میرا رشتہ ختم، اب تیری میری ملاقات موت کے وقت قبر کے اندر ہوگی، پھر ایسے ہو جائیں گے تو مجھے نہیں جانتا، میں تجھے نہیں جانتا، اب میں کہہ رہا ہوں مان جا، نہیں مان رہا، کل تو کہے گا مان جا، میں کوئی نہیں مانوں گا، بھاگ یہاں سے۔ ورلڈ کپ نہ ہوا، عذاب الہی ہو گیا۔ ایک پاکستان کے میچ جیتنے ہارنے پر، سری لنکا کون سی ٹیمیں ہارنے پر کتنیوں کی چوڑیاں اتر رہی، کتنوں کے کانٹے اتر رہے، ریڈی والا بھی اپنی ریڈی شرط پہ لگا رہا ہے، یہ بچہ بھی 1.5 لیٹر کوک کی بوتل اپنے گھر لے کے آ رہا ہے، ماں کہہ رہی کہاں سے آئے پیسے، امی میچ جیت کے آیا، کیسے جیتا، اماں نے کہا سری لنکا جیتے گا تو پلاوے گا، پاکستان جیتے گا میں پلاؤں گا، اماں یہ جیت گیا میں اسے بوتل لے کے آیا، اماں بھی کہہ رہی کہ ٹھنڈی گرم تو لے کر گیا، آج اسلم کی دکان سے لے گیا تھا ٹھنڈی بوتل، وہاں سے پینے میں سواد آتا۔ اس ماں کو کہہ دو اس بوتل پکڑنے والے کے منہ پر مارے 2 تھپڑ اور اس کو سمجھاوے، اگر اسے پیار سے نہ سمجھایا اور مار سے نہ، تو کل جب شراب کی بوتل ہاتھ میں لاوے گا تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھے گا۔ آج یہ شرط پر بوتل جیت کے لایا، کل تیری چوڑیاں اتروا کے شراب لے کے آوے گا، سمجھاؤ، اپنے بچوں کو وقت دو، اور میں ان دوستوں سے عرض کروں گا، راؤ صاحب کے، نعمان اور عرفان کے، اب اپنی دوستی کو کریے میرے لال محدود، اگر تو چاہے اپنے گھر میں سکون، اگر وہی چال بھنڈنگی سی جو پہلے تھی وہ بھی ہے، اگر دوستی کا معیار رات کو 12 بجے 1 بجے تک رہا، نہ پھر اولاد غلام عبد القادر جیلانی ہوگی، نہ بھی بیوی کنیز فاطمہ ہوگی، اس کی منہ درازی تیرے ماں باپ کو ستاوے گی۔ عشاء کی نماز پڑھی، موبائل بند، بس اب میرے رشتہ میرے بیوی کے ساتھ ہے، جس کے باپ نے 25 لاکھ روپے لگا کے بھیجا اور میرا باپ 20 لاکھ روپے لے کے آیا، فروز شریف کے پیسے خرچ نہیں ہو گئے، 50 لاکھ کے اندر شادی ہوئی، غیر کو نکاح کے بندھن میں حرام کو حلال بنا لیا، اور کیا ہے سال کے اندر کبھی ایک رات بھی اس سے حرج کے ہنس کے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ عشاء کی نماز کے بعد جس نے گھر کے دروازے بند ہوں، میرے پیارو اپنے موبائل کی بھی ایسے بیل بند کر دو، اور وہ خاص کوئی نمبر ہو جو رشتہ داروں میں خاص، بس وہ ابا سے اماں کے ساتھ رابطہ باقی بند موبائل، نہیں بھائی میں نہیں ملنا کسی سے۔ اور یہ دوستو تم اللہ کے واسطے اپنے دوستوں کی زندگیوں پر رحم کھاؤ، جب شادی ہو جائے تو اور دور چلاش کرو، توڑ دو نہیں رشتے نہ تو۔ اولاد کا بے ترتیبی کی زندگی گزارنا اور بیویوں کا نافرمان ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنی لوگائیوں کو، اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دے رہے۔ سونا سنکھا سجا کے اس نے بھیجا تھا، سونا سنکھا سجا کے اس نے بھائی جی بھیجا تھا، سونا سنکھا، خوشبو بھی تھی، سرما بھی تیرے سنگار میں اس پر رکھا تھا، کپڑے بھی چٹے تھے، جتی بھی صاحب، بالوں کی شکل میں آیا تو کہا میرے سے صحیح جج سے بولتی نہیں، وہ تیرے سے دیکھ کے ڈر رہی ہے، یا اللہ یہ کیا کر کے آیا، بھیجا تو میں نے سے کیسا تھا، اور کم سے کم مسجد کی لیٹرینوں میں ٹٹی پیشاب کرنا ہے، وضو کر کے گھر چلا جا، منہ دھو کے گھر چلا جا، خوشبو لگا کے اپنے گھر جاؤ،
سنت سمجھ کے خوشبو لگاؤ. 5 وقت عشاء کی نماز پڑھ کے صحیح دھس کے ذرا کنگھی, میرے جیسا خطیب, بڈھا خطیب, جب میں اپنے گھر جاؤں اپنی کنگھی کر کے خوشبو لبیدار خوشبو دیے, 4 دن کے بعد بچوں سے ملنا ہے, وہ کہ آفت نہیں آئی, خدا کی رحمت ہمارے گھروں کے اندر آئی. تھکن مجھے ہوئی, ٹائم پہ ٹائم لوگوں کو میں نے دیے, سفر لمبے میں نے کیے, بیوی کا کیا قصور, بچوں کا کیا قصور, خبردار میرے پاس بات کرنے کا موقع نہیں, مجھے سونے دو, مجھے آرام کرنے دو. اب بیوی بھی ڈر رہی, یا اللہ یہ غلطی کر لی, ہم نے نکاح کر کے اس بچے بھی کہہ رہے ابو کہہ کے غلطی کر لی. اگر نماز پر دسترخوان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یاد آتے ہیں تو گھر میں گھسنے کا بھی میرے نبی کا طریقہ سیکھ. مکے کی گلیوں میں مارے پڑتی تھی, ہنستا ہوا محمد اپنے گھر آیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تکلیف کا احساس نہیں. ماں زخموں کو دیکھ کے کہتی آج پھر مارا, کہا خدیجہ ہاں لیکن کوئی بات نہیں, یہ میرے ساتھ ہوتا رہے گا کیونکہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے, پٹوں گا, چمڑے ادھڑواؤں گا, لیکن تیرا دین پوری کائنات کے انسانوں تک پہنچاؤں گا. یہ وہ اب تیری میری زندگی کا معیار ہے. پھر بیوی بھی کہتی نہیں نہیں نہیں, اپنی محبت اور اپنے حصے کی قربانیاں میں آپ پہ قربان کرتی ہوں. پھر لیڑے پھاڑ پھاڑ کے زخم وہ بھی صاف کیا کرتی تھی. بجلی کے بل کا گھر سے کیا تعلق, بیٹے میں زندگی سمجھا رہا ہوں, اس پر عمل کریو. مجھے پتا تمہیں انتظار ہے کہ مولوی صاحب ہوں ہاں بھی نہیں, واہ واہ نہیں کر رہا, مجھے پیسے اسی چیز کے ملیں گے. اگر میں زاگ لپا نہ تمہارے ساتھ لگاؤں, کہیں گے مولوی صاحب پہلی تھکا ہوا, تو تقریر لگی نہیں اس کی. اصل تقریر تو یہ میں جو تمہارے میں کر کے جا رہا, وہ یہ تقریر ہے, جو میں ٹوں ٹاں کروں گا وہ فن ہے. پہلے تھے ہم خطیب, اب 3-4 سال سے ہم بن گئے فقیر. خطیب اور فقیر میں بہت فرق ہے. خطیب لیتا ہے, فقیر دیتا ہے. میرا اللہ بھوکا نہیں مارتے فقیر کو. خطیب کا, مفتی کا, شیخ الحدیث کا, مفسر قرآن کا ٹائٹل اداروں سے دیا, فقیر کا لقب اللہ نے آسمانوں سے دیا. یا ایھا الناس انتم الفقراء, سارے فقیر ہو. اور فقیر کا کام ہے مانگنا اور سب کچھ مانگنا. ہم کہتے نہیں اللہ امریکہ کا ویزا دے, پاکستان میں روزی نہ دے, اللہ کہتے سب کچھ مانگ. دنیا کے بھروں میں پھنس جائے تو یہ مانگنا ہے. گھر سے بندہ نکلتا ہے نا, اجی مرچیں ختم ہو گئی, اجی دال ختم ہو گئی, اجی آئل ختم ہو گیا, وہ پیچھے رات نہیں بتا سکتی تھی, اب میں دکان سنبھال لوں گا, یہ اب میرا حافظہ وہ نہیں رہا, مجھے لکھ کے دے دے. پھر ساری چیزیں یہاں رکھتے ہیں. قرآن تو یہاں رکھنے کی چیز تھی, وہاں رکھ دی. دنیا کی زندگی میں جائے گا, ناقص العقل ہے, ظلومن جہولا ہے, عجولا ہے. میں قرآن بھیجوں گا تیری زندگی کو صحیح بنانے کے لیے. اس میں لکھ دیا جب تیرے پہ ظلم ہونے لگے تو ہاتھ اٹھا کے کہیو, جب تجھے راہ کی تلاش ہو اور جب تجھے ذریعہ معاش اور دنیا میں کچھ چاہیے تو کہیو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مانگے میرے سے.